السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں یوٹیوب پہ درس قرآن پیش کر رہا ہوں مسلسل۔ عید کے مناسبت سے میں درس حدیث آج پیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس میرے کمپیوٹر پہ بلوغ المرام ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ مولانا عبدالصف الرحمان مبارک پوری، جو میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے اس کی ترجمہ اور تفسیر بیان کیا ہے۔ تو آئیے آج نماز عید سے متعلق حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نماز عیدین کا مطلب ہوتا ہے عید اور بقرہ عید۔ اسی کو کہتے ہیں عربی میں بابو صلاۃ العیدین۔ تو میں عربی عبارت پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا، اور تفسیر ہے وہ بھی بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس، رواہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روز لوگ روزے پورے کر کے آخری افطار کرتے ہیں اس دن عید ہے، اور عید الاضحیٰ اس روز ہے جس دن لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ تشریح: باب صلاۃ العیدین، عیدین سے مراد عید قربان اور عید فطر ہے۔ عید عربوں کے یہاں اظہار مسرت کے لیے ہر موسمی اجتماع کو کہتے ہیں۔ عید اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال کے بعد واپس لوٹ کر آتی ہے اور بار بار آتی ہے، اور پھر یہ معنی ہے کہ اس کے واپس آنے سے دیکھیے آگے دیکھتے ہیں، اس کے واپس آنے کی وجہ سے مسرت و سرور لوٹ آتا ہے۔ دراصل عید عود سے ماخوذ ہے۔ عید کے عین کے نیچے کسرہ زیر کو کہتے ہیں، یعنی عین پہ زیر ہے، اور یا ساکن جزم کو کہتے ہیں۔ واو کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے۔ جو عید ہے اصل میں عود تھا، اس کو یا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسے ہم وویلز کہتے ہیں انگلش میں، اور حروف علت کہتے ہیں عربی میں۔ تو چینجنگ ہوتی رہتی ہے واو الف یا میں۔ اوکے، تبدیل کیا دیا گیا یا کے ساکن مطلب کہ جزم ہونے کی وجہ سے اس کے ماقبل کسرہ، یعنی اس سے پہلے زیر ہے، تو ایسی یا کو واو میں بدل دیتے ہیں۔ عید کی جمع آیاد ہے، یا کے ساتھ یہ اس لیے ہے کہ آواز اس کے معنی خشک لکڑیاں ہوتا ہے کہ اور آیات کے درمیان فرق واقع ہو جائے اور لوگوں کے ذہن نشین بھی رہے۔ عید الفطر کا آغاز بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ عید الفطر کا آغاز 2 ہجری میں ہوا، اور عید الاضحیٰ جیسا کہ قول ہے کہ اس کی ابتدا بھی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ ترمذی اور مسند میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا، قربانی کرتے رہے۔ یہ حدیث تو اس کی مقتضی ہے کہ قربانی کا آغاز ہجرت کے پہلے سال سے ہی ہوا ہے، لیکن اس کا بھی احتمال ہے کہ لفظ عشرہ بطور غلبہ بولا گیا ہے، واللہ اعلم۔ یفطر الناس افطار سے ماخوذ ہے، باب افعال ہے۔ یہ تو عربی کا گرامر ہے، جو آپ حضرات عربی نہیں جانتے، میں عربی پڑھتا ہوں تو میں جانتا ہوں۔ یہاں عید الفطر کو بطور عید بتانا مقصود ہے۔ یضحی الناس، یضحیٰ تضحیہ سے ماخوذ ہے، اور یہ دراصل قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اور پھر یوم اضحیٰ قربانی کا دن کو عید بتانے کے لیے بغیر کسی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ دن ہوں گے جس میں لوگ یہ دونوں عیدیں منائیں گے۔ بالفاظ دیگر معنی یہ ہوا کہ اگر لوگ چاند دیکھنے میں غلطی یا خطا کر جائیں تو پھر رمضان اور ذوی القعدہ دونوں کی تعداد 30 دن مکمل کر لیں، پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے باہر نکلے اور مناسک حج بھی انہی 3 دنوں کے حساب سے ادا کرے۔ اس کے بعد اگر ان کے سامنے یہ واضح اور ثابت ہو جائے کہ انہوں نے چاند دیکھنے میں غلطی کی اور خطا کھائی ہے، اور مہینہ اگرچہ 29 روز کا پورا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں ان پر کوئی گناہ اور عتاب نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہو چکا۔ یہ تو محض اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے تخفیف اور نرمی ہے۔ اور یہ بھی قول ہے کہ اگر کسی شخص واحد نے اپنے طور پر عید کا چاند دیکھ لیا تو قاضی صرف اس ایک کی شہادت پر فیصلہ نہیں کرے گا، لہذا تنہا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ غور سے سنیے گا، ایک آدمی صرف چاند دیکھ لیا تو لہذا
तन्हा ये आदमी अपनी रूयत मैंने देखना, रूयत को यकीनी होने की बुनियाद पर कोई अमल नहीं करेगा, न वह रोजे रखेगा और न इफ्तार करेगा और न कुर्बानी करेगा, बल्कि उन तमाम उमूर में वह आम लोगों के साथ ही रहेगा या फिर गालिब अक्सरियत के साथ रहेगा, मगर जमहूर ने उसकी मुखालफत की है। वह कहते हैं कि जिस पर उसे ज़ाती तौर पर यकीन हो उसके मुताबिक वह उसके बारे में फैसला करेगा। यानी इज्तिमाइयत बहुत अहम मकसूद है। हम लोगों को इज्तिमाई तौर पर कोई भी काम का फैसला लेना चाहिए। अगर आप ईद की चांद देख भी लेते हैं और तन्हा देखते हैं और कोई दूसरा नहीं देखता है तो हदीस के मुताबिक आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आम मुसलमानों के साथ रोज़ा रखना है। हासिल कलाम, इस हदीस से पहली बात तो ये मालूम हुई कि अहले इस्लाम की सिर्फ 2 ही ईदें हैं। इंपॉर्टेंट चीज गौर से सुनेंगे। इस हदीस से पहली बात तो ये मालूम हुई कि अहले इस्लाम की सिर्फ 2 ही ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन दोनों के अलावा तीसरी या चौथी किसी ईद का तस्वुर और निशान इस्लाम में कहीं दूर दूर तक भी नहीं पाया जाता है। बाज़ मुसलमानों ने जो और ईदें मनाना शुरू कर रखी हैं, उनकी शरीयत इस्लामिया में कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात ये मालूम होती है कि ईदें इज्तिमाइयत का सबक देती हैं। इस्लामी इबादत में इज्तिमाइयत का तस्वुर है। तन्हा एक आदमी चांद देखकर कोई ईद अपने तौर पर नहीं मना सकता, बल्कि उस ईद उल फित्र और ईद उल अजहा अदा करने में लोगों की गालिब अक्सरियत की मुवाफकत करनी चाहिए, और अगर उसे यकीन कामिल हो जाए तो फिर भी ईदैन की नमाज आम लोगों के साथ ही अदा करेगा, अलबत्ता रोजा इफ्तार कर सकता है। आइए उसके बाद वाली हदीस देखते हैं। वान अबी उमैर बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अनस बिन अमूमा लहू मिन अस्सहाबती अन्ना रकबन जाऊ फशहदू अन्नहुम रऊल हिलाल बिलअम्स फअमरहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युफ्तरू फइज़ा अस्बहू अन यग़दू इला मुसल्लाहुम रवाहु अहमद व अबू दाऊद वहादा कुछ भी होगा। देखिए असल हदीस यहाँ पे है। हजरत अबू उमैर बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक चचा सहाबी से रवायत किया है कि चंद सवार आपकी खिदमत में आए और उन्होंने शहादत दी कि उन्होंने कल शाम चांद देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि रोज़ा इफ्तार करो और कल सुबह नमाज ईद के लिए ईदगाह में आ जाओ। उसे अहमद अबू दाऊद ने रवायत किया है। ये अल्फाज अबू दाऊद क्या उसकी सनद सही है। लुग़वी तशरीह उम्मुमा अम्म की जमा है जिसके माना चचा के हैं। मैंने सहाबा में से ये उम्मुमा की सिफत वाक़ हो रहा है, यानी ये चचा सहाबी थे। ये हदीस मुत्तसिल है, उसकी सनद में किसी किस्म का ज़ौफ़ नहीं। सहाबी का नाम ना लेना नुकसानदेह नहीं। रकबा रा पर फतहा ज़बर को कहते हैं और काफ साकिन सुकून जज़म को कहते हैं। राकिब की जमा है, सवारों की जमात। यक़दू या पर फतहा सुबह चले दिन के अव्वल हिस्से में। देखिए आमतौर पर हम लोग भी अपने मोहल्ले में रहते हैं तो कोई बूढ़े आदमी रहते हैं कि तमाम के तमाम लोग चचा कहने लगते हैं। हमारे गांव में तो एक चचा ऐसे थे कि उनका लड़का भी चचा ही कहता था, इतने मशहूर हो चुके थे, चचा चचा चचा। इस तरह का वाक़या होता है, अरबों में होता होगा। आइए हासिल कलाम देखते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर 29 रमज़ान को ऐसी जगह चांद नजर आए जहाँ का मतला मुख्तलिफ न हो तो दूसरे रोज सही काबिल एतबार ज़राए से इत्तला मिलने पर रोज़ा उसी वक्त इफ्तार कर दिया जाएगा। अगर क़ब्ल अज़्ज़वाल खबर मिली तो उसी रोज़ नमाज ईद भी अदा कर ली जाए, वरना दूसरे रोज़ ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि नमाज ईद ईदगाह में पढ़नी चाहिए और इज्तिमाई तौर पर पढ़नी चाहिए। इस हदीस से ये भी इशारा मिलता है कि चांद की रुयत का ऐलान सरकारी तौर पर भी किया जा सकता है। ऐलान जानी पहचानी शख्सियत के तवस्सुत से किया जाना चाहिए। फी ज़माना शहादतों के बाद रेडियो टीवी से ऐलान किया जा सकता है। रावी हदीस देखते हैं। अबू उमैर बिन अनस, उनका नाम अब्दुल्ला बिन मालिक अल अंसारी था। अनस की औलाद में से सबसे बड़े थे, सगार ताबईन में शुमार होते थे, सिक़ा थे, चौथे दर्जे के रावी हैं, अपने बाप के बाद काफी देर जिंदा रहे। ये हदीस है। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़दू यौम अल-फ़ित्र हत्ता याकुलू तमरातिन याकुलुहुन्ना वितरातिन। अख़रजहु अल-बुख़ारी
وفي رواية معلقة ووصل أحمد ويأكلهن إفراد. دیکھیے ترجمہ دیکھتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید فطر کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے اور طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5، 7 اس کو طاق کہا جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ایک معلق روایت میں بھی ایسا ہے، اور احمد نے موصول روایت میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو ایک ایک کر کے تناول فرمایا کرتے تھے. آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے. اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں. نماز عید کے لیے باہر جانا مسنون ہے. نماز عید کے لیے باہر جانا مسنون ہے. عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کھجوریں طاق صورت میں کھانی مسنون ہے. اوکے، اوٹس مطلب کھجوروں کو ایک ایک کر کے کھانا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زیادہ کھجوریں منہ میں ٹھوس لی جائے، یہ تو تہذیب و اخلاق کے منافی ہے. اگر کسی کو کھجوریں دستیاب نہ ہو سکیں تو پھر کوئی میٹھی چیز طاق صورت میں استعمال کر لینی چاہیے. کھجوروں کو ایک ایک کر کے کھانے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی حریص و لالچی نہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور طاقی کو پسند کرتا ہے. طبی روایت سے بھی ایک ایک کو خوب اچھی طرح چبا کر لعاب دہن میں شامل کر کے نگلتے تاکہ نظام انہضام میں معاون و مددگار ثابت ہو سکے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید فطر کے لیے کچھ نہ کچھ کھائے بغیر نہ نکلتے تھے. البتہ عید قربان کے دن جب تک نماز ادا نہ فرما لیتے تھے کچھ تناول نہ فرماتے تھے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. لغوی تشریح: ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے. بیہقی نے اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد واپسی پر آپ اپنی قربانی کی کلیجی اور جگر وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے. حاصل کلام: یہ حدیث بتاتی ہے کہ عید الفطر کے روز نماز سے پہلے کچھ کھانا اور عید قربا کے روز بغیر کچھ کھائے نماز ادا کرنا سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں کسی چیز کی ہدایت نہیں ہے، البتہ کھجوروں چوہاروں کو مسنون سمجھ کر کھائے تو سونے پر سہاگا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد والی. وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيز في العيدين يشهدنا الخبر خير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيز المصلى. متفق علیہ. اوکے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے، غور سے سنیں گے آپ. سے مروی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جوان لڑکیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدین میں ساتھ لے کر نکلے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کو امور خیر اور دعا میں شریک ہوں. البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ کے کنارے پر رہیں گی، نماز میں شامل نہ ہو، صرف دعا میں شرکت کریں. بخاری و مسلم کی روایت ہے. لغوی تشریح: امرنا صیغہ مجہول ہے. مجہول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ حکم دینے والے کا علم ہو سکے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اور بخاری کی ایک روایت تو صاف طور پر امرنا نبینا کے الفاظ ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ان نخرج. اخراج سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں لے کر عیدگاہ کی طرف نکلیں گے. العواتق نوجوان بالغ لڑکیاں جو بالغ ہونے کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور یہ عاتق کی جمع ہے اور نخرجو کا مفعول واقع ہے. والحیض ہا پر ضمہ یعنی پیش اور یا پر فتح اور تشدید حیض کی جمع ہے. وہ عورتیں مراد ہیں جنہیں ایام حیض آ رہے ہوں. عواتق پر اس کا عطف ہے. یشہد
یشہدن الخیر، اس روز کی برکت اور بھلائی اور فضیلت میں حاضر ہو کر حصہ دار بنے. دعوت المسلمین، دعوت کا یہاں معنی دعا کے ہے کہ سب عورتیں مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں. وتعتزلوا، الگ رہیں جائے نماز سے. حاصل کلام، نماز عید ہے. نماز عید کے لیے خواتین کا گھروں سے نکل کر جانا اس حدیث کی روح سے ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو عیدگاہ میں لے جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کا نماز عید میں حاضر ہونا واجب سمجھتے تھے. احناف نے اس حدیث کی تعویل کی ہے، حنفی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف نے اس حدیث کی تعویل کی ہے اور اسے ابتدائی اسلام کا واقعہ بتایا ہے تاکہ اہل اسلام کی تعداد زیادہ معلوم ہو اور کثرت تعداد اہل کفر و شرک کے لیے باعث اذیت ہو اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھا رہے. مگر یہ تعویل جس پر علامہ طحاوی نے بڑا زور قلم صرف کیا ہے قابل لحاظ معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ ازواج مطہرات وغیرہ عید پڑھنے جاتی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے تھے. ظاہر ہے کہ ان کی یہ گواہی فتح مکہ کے بعد کی ہے، جس وقت اظہار قوت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے عورتوں کو عیدگاہ میں بہرنو حاضر ہونا چاہیے. دیکھیے نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ، متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز خطبہ عیدین سے پہلے پڑھتے تھے. بخاری اور مسلم، یعنی عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے، جیسا کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں. بارہ حاصل اکرام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدین میں نماز پہلے ادا کی جائے اور خطبہ بعد میں. بنو امیہ کے دور میں مروان وہ پہلا حکمران ہے جس نے نماز سے پہلے خطبہ پڑھنے کی بدعت کا آغاز کیا. اسی وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر احتجاج کیا اور برملا کہا کہ تو نے سنت کے خلاف کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. وعن حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، اخرجہ السبعہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز 2 ہی رکعتیں ادا فرمائی، نہ پہلے کچھ پڑھا اور نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی. اسے ساتوں یعنی احمد بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، یہ 7 راوی ہیں نے روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آگے کی طرف. حاصل کلام، اس حدیث کے روح سے عیدگاہ میں سوائے 2 رکعت نماز کے اور کوئی نماز پہلے یا بعد پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ واپس جب گھر تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم العید بلا اذان ولا اقامت، اخرجہ ابو داؤد واصلہ فی البخاری. ترجمہ ہے کہاں سے؟ یہاں سے تو ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید بلا اذان و اقامت ادا فرمائی. اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے اور اس کی اصل بخاری میں ہے. حاصل کلام دیکھتے ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز عید بغیر اذان و اقامت کے ادا کی جائے گی، بلکہ عیدین کے لیے اذان و اقامت کو بدعت کہا گیا ہے. اذان اور اقامت کی قائم کوئی دوسری صورت بھی غیر مسنون ہے. آئیے پھر حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجہ بإسناد حسن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا
انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، البتہ جب واپس تشریف لے آتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔ حاصل کلام پڑھتے ہیں۔ حاصل کلام اسے ثابت ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں نہیں البتہ گھر میں 2 رکعت نماز ادا کی جائے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلي وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید قربان کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلی چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز فرماتے وہ نماز ہوتی۔ ادائیگی نماز کے بعد رخ پھیر کر لوگوں کی طرف کھڑے ہوتے، لوگ اس وقت اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم کرتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حاصل کلام دیکھ لیتے ہیں۔ حاصل کلام اس حدیث سے حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ عیدین کی نماز سے پہلے کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ نمبر 3، خطیب کا رخ سامعین کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، نیز خطیب کو اپنے خطاب میں واعظ و نصیحت کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر کے بے فائدہ قصے کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، بہت ہم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، سامعین کو اپنی صفوں میں بیٹھے رہنا چاہیے اور رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز عیدین مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ آج کل بلا عذر مسجدوں میں پڑھنے کا عام رواج ہو گیا ہے، جو بہرحال ختم ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں ممبر استعمال نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے پہلے مروان نے عیدگاہ میں ممبر رکھوا دیا اور اس پر خطبہ دیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ عید ضرور ارشاد فرمایا جس سے سواری پر بیٹھ کر خطبہ دینا جائز ثابت ہوتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الاخری والقراءۃ بعدهما کلتیہما۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عید الفطر کی نماز کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 ہیں، دونوں رکعتوں میں قراءت تکبیرات کے بعد ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی صحت نقل کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لغوی تشریح۔ 7 فی الارض فی الاولی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دعا افتتاح خاص تکبیرات سے پہلے پڑھے یا بعد میں، دونوں طرح جائز ہے۔ وہ 5 فی الاخرۃ، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور قیام کی تکبیر ان کے علاوہ، اس طرح 6 تکبیریں ہوئیں۔ حاصل کلام اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیدین کی 12 تکبیریں زائد ہیں، مگر اس کی سند میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ عن ابیہ عن جدہ سے اگر عمر کا باپ اور شعیب اور عمر کا دادا محمد بن عبداللہ مراد ہے تو یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ محمد بن عبداللہ تابعی ہیں، اور اگر شعیب کے دادا عبداللہ مراد ہیں تو یہ شعیب کا ان سے سما ثابت نہیں ہے۔ برکت میں ہم لوگ کو حدیث دیکھنا ہے، اس لیے روایت منقطع ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ امام دار قطنی وغیرہ نے تردید کی ہے کہ شعیب کا اپنے دادا سے سما ثابت نہیں ہے، ثابت ہے، اور یہاں جدت سے مراد شعیب ہی کا دادا ہے۔ جمہور ائمہ جرح و تعدیل اس سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام احمد، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق، امام ابو عبیدہ، امام بخاری، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام داری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے، بلکہ فقہاء اربعہ بھی اس سند سے استدلال کرتے ہیں اور اسے صحیح کہتے ہیں۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن حجر سے نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا اس کے بارے میں، صاحب سبل السلام نے کہا ہے کہ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں عمر بن شعیب کی روایت ہی نقل کی نہیں کی ہے، معلوم نہیں امام ترمذی نے کہاں نقل کیا ہے، مگر مولانا دیکھیے امپورٹنٹ میرے استاد ہیں، مگر مولانا سیف الرحمان مبارک پوری نے وضاحت کر دی ہے کہ امام ترمذی اپنی العلل الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حافظ زعیلی نے نصب الرایہ صفحہ نمبر اتنے میں بھی اسی حوالے سے روایت نقل کیا ہے۔ بارکر یہ تو اختلافی مسائل بہت ضروری ہے، ہم لوگ کو روایت دیکھنا ہے۔ یہ عید ہے، حاصل کلام عیدین کی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے، دوسرے صورتیں پڑھنا بھی کیا ہے، یہ حدیث ادھر ہے نا، امام ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ۔ وعن ابن ابی واقد اللئی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي يقرأ في الاضحى والفطر بقاف واقتربت اخرج المسلم۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ قاف 26واں پارہ میں ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم۔ سورہ اقتربت الساعۃ 27واں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد یہ ہے اقتربت الساعۃ، ہاں وہی ہے بس، ٹھیک ہے۔ حاصل کرام عیدین کی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھنا مسنون ہے، دوسری صورتیں بھی پڑھنا جائز ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه البخاری وابی داؤد عمر نحو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ کے لیے جانے اور واپسی کے لیے راستہ تبدیل کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ لغوی تشریح مطلب اس کا یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیا جائے اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسلمانوں کو بھی راستہ تبدیل کر کے آنا جانا چاہیے تاکہ اس سے مختلف مقامات ان کی عبادت کے گواہ بنے اور شوکت اسلام کا مظاہرہ بھی ہو۔ اچھا حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومین یلعبون فیہما فقال قد ابدأ لكم اللہ بہما خیرا منہما یوم العضحى ویوم الفطر، اخرجہ ابو داؤد والنسائی باسناد صحیح۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 روز کھیل کود کے لیے مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عنایت فرما دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ روایت کیا اس کی سند ضعیف ہے۔ لغوی تصریح ان کے لیے سے مراد اہل مدینہ ہے۔ یومان 2 دن عید کے فرحت اور مسرت کے لیے اہل مدینہ جو 2 دن کھیل کود کر مناتے تھے وہ یوم نیروز اور یوم مہرجان، یہ دونوں کلمے فارسی کے ہیں سے معرب کیے گئے ہیں۔ دراصل پہلا نوروز یعنی نیا اور جدید دن اصل حیت کے نزدیک یہ شمسی سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اور پہلا دن وہ ہے جس روز سورج برج حمل میں منتقل ہوتا ہے اور دوسرے کلمے کی اصل مہرگان ہے یعنی گاف کے ساتھ۔ اس سے مراد وہ دن ہے جب سورج برج میزان میں منتقل ہوتا ہے۔ بہر کبھی تو کچھ ایسی بات نہیں ہے جو ہم لوگ پڑھے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں یہاں پہ حاصل کلام پڑھ لیتے ہیں
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیدین کے روز کھیلنا کودنا اظہار مسرت و فرحت کرنا جائز ہے، البتہ مشرکوں اور کافروں کی عیدوں پر خوشی اور مسرت و انبساط کا اظہار کرنا مکروہ ہے یا بقول بعض حرام ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اوکے، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنت ان یخرج الى العید ماشیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیدگاہ کی جانب پیدل چل کر جانا سنت ہے، اسے ترمذی نے نقل کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔ حاصل کلام، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں پیدل چل کر جانا مسنون ہے، جتنے قدم اٹھیں گے اتنی نیکیاں زیادہ لکھی جائیں گی۔ اگر عیدگاہ دور ہو تو سواری پر جانا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں یعنی جائز ہے۔ اوکے، حاصل کلام ہو تو گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم اصابہم مطر فی یوم عید فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، رواہ ابو داؤد باسناد لین، بہرحال کچھ بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک موقع پر عید کے روز مسلمانوں کو بارش نے آ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عید مسجد میں پڑھائی۔ اسے ابو داؤد نے کمزور سند سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معقول شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز عید پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز عید باہر عیدگاہ میں ہی جا کر پڑھا کرتے تھے۔ باران رحمت کی وجہ سے مسجد میں پڑھائی۔ مسلک کی نوعیت اپنے مقام پر ہے، مگر اس کی سند میں ایک راوی عیسیٰ بن عبداللہ فردہ مجہول ہے، اس سے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اصل کلام پڑھیں گے، زیادہ امپورٹنٹ بات پڑھنی ہے ہم لوگوں کو۔ وعن ابی شعبہ عن مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس انکسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتموها فادعوا اللہ وصلوا حتی تنکشف، متفق علیہ۔ وہی امپورٹنٹ چیز ہے، تو دوسری چیز ہے نا، وہ بات یہاں پہ ختم ہو چکی ہے، نماز گرہن کی بات ہو رہی تھی، ہم تو نماز عید ہی کر رہے ہیں نا باہر کا۔ ماشین، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں پیدل چل کر جانا مسنون ہے، جتنے قدم اٹھیں گے یہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم اصابہم مطر، یہ بھی ہو چکا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو۔ حاصل کلام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معقول سارے یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد باب صلاۃ الکسوف ہے، تو کیا ہے، ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے عذر پیش آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس لیے عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ بھی معلوم حقیقت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الوسع ہمیشہ افضل کام پر مداومت یعنی ہمیشگی و محافظت فرمائی ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر باہر نکل کر نماز عید پڑھنا مسنون نہ ہوتا تو مسجد میں پڑھتا، اس لیے عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہی مسنون اور افضل ہے۔ بات یہیں پہ ختم ہو گئی، آپ توجہ کے ساتھ اب سنیں گے اور میں بہت جلد آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، آپ تمام لوگوں کو عید مبارک دل کی گہرائیوں سے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔